ایران نے امریکی فوج کا حملہ پسپا کر دیا۔ امریکی حملے کا فوری، شدید اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملے پر رد عمل۔ امریکی فوج کا آبنائے ہرمز کے قریب فضائی حملہ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر پہ کی گئی۔ ساحلی ریڈار تنصیبات بھی حملوں کا ہدف بنی۔ تجارتی جہاز پر ایرانی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر سے صحافیوں کا آبنائے ہرمز میں جہاز پر ایران ڈرون حملے پر رد عمل کا سوال۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آپ دیکھ لیں گے ایران نے معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی کی، آپ دیکھ لیں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر 4 ڈرون حملے کیے۔ ایران کا ایک ڈرون بڑے جہاز کے اوپر ڈریگ سے ٹکرایا، جبکہ ایران کے 3 ڈرون امریکہ نے مار کرائے۔ ایران پر سخت حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے پاس اب بھی کچھ دفاعی صلاحیت باقی ہے۔ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ ایران پر امریکہ کے فضائی حملے پر امریکی نائب صدر جیری وینس کا بیان۔ کہا ایران کو کوئی اختلاف ہے تو فون پر بات کر سکتا ہے۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار سے عباس عراقچی کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر پر برقرار رہے گی۔ قیمتیں ایک ہفتے کی بجائے تا حکم ثانی برقرار رہیں گی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 85 پیسے فی لیٹر کمی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے پہلے مٹی کے تیل کی قیمت 233 روپے 90 پیسے فی لیٹر تھی۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو رقم دینا پڑ سکتی ہے۔ عمان نے یورپی حکام کو آگاہ کر دیا۔ عمانی حکام نے کہا آبنائے ہرمز کو اب جنگ سے پہلے کے حالات تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے کچھ نہ کچھ فیس لی جا سکتی ہے۔ ہم بین الاقوامی سمندری قوانین کی ہمیشہ پابندی کریں گے، لیکن آبنائے ہرمز کو آلودگی سے پاک رکھنے اور جہازوں کو راہداری میں مدد دینے کی خدمات کے لیے کچھ فیس لی جا سکتی ہے۔ قطر نے بھی آبنائے ہرمز سے ٹول وصولی سے متعلق ملا جلا سگنل دے دیا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے فریم ورک پر دستخط ہو گئے۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان نے فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے۔ فریم ورک میں سیکیورٹی اقدامات اور مستقبل کے مذاکرات کا روڈ میپ شامل۔ امریکی تجویز کے تحت اسرائیلی افواج کی بعض مقبوضہ علاقوں سے واپسی پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسرائیل نے انخلا کو حزب اللہ کے مکمل غیر مسلح ہونے سے مشروط کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں اسرائیل اور لبنان کے درمیان طے پانے والا فریم ورک معاہدہ لبنان کی خود مختاری واضح کرتا ہے۔ معاہدہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل اپنے شہریوں کو لاحق خطرات کے خاتمے کے بعد اپنی سرحدوں پر واپس جا سکے گا۔ لبنان کے لیے امریکہ کی سہولت کاری میں ایک سہ فریقی فوجی رابطہ گروپ قائم کیا جائے گا۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا فریم ورک معاہدے کے تحت لبنان کی ذمہ داری ہے کہ ملک بھر میں ریاستی عملداری قائم کرے۔ فریم ورک معاہدے کا مقصد اسرائیلی افواج کا لبنان کے تمام علاقوں سے انخلا یقینی بنانا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ کا لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان۔ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیلی جارحیت کا مقصد حزب اللہ کا خاتمہ تھا، لیکن وہ ناکام رہا۔ ہمارا صبر کمزوری نہیں، ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ، واشنگٹن اور اسرائیل کی شکست کا باقاعدہ اعلان ہے۔ لبنانی حکام امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے کام نہ کریں۔ لبنان کی حکومت ملک کی خود مختاری کے راستے پر چلی تو ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے خلاف لبنانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ دارالحکومت بیروت سمیت کئی شہروں میں مظاہرے۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈز بلاک کر دیے۔
ابنۂ ہرمز میں تنازعات کی روک تھام کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان رابطہ چینل قائم۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق رابطہ چینل سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے اعلامیے کے تحت قائم کیا گیا۔ رابطہ چینل آبی گزرگاہ میں فوجی تنازع کا سبب سے بننے والے واقعہ سے بچنے کے لیے قائم کیا گیا۔ اقدام کا مقصد اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ابنۂ ہرمز میں محفوظ سفر کو مبہم انتظامات، متوازی راستوں یا ایسے فیصلوں کے تحت یقینی نہیں بنایا جا سکتا جن میں ساحلی ریاست کی حیثیت سے ایران کے کردار کو نظر انداز کیا جائے۔ اگر تہران کے ساتھ مناسب رابطہ نہ رکھا گیا تو متوازی بحری راستے معطل کر دیے جائیں گے۔ امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کا اعلامیہ مسترد۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اعلامیہ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز ہے۔ ابنۂ ہرمز میں سلامتی مفاہمتی یادداشت کے مطابق یقینی بنائی جائے گی۔ خطے میں محاذ زرعی پر مبنی طرز عمل سے گریز کیا جائے۔ امریکہ کا خلیجی ممالک کی سلامتی کا ضامن ہونے کا دعویٰ فریب پر مبنی ہے۔ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی عدم استحکام اور تقسیم کا باعث بنی ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خلیجی ممالک امریکہ کا ساتھ دینے کے بجائے ایران کا ساتھ دیں۔ خلیجی ممالک خطے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کے اقدامات کی حمایت کریں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران کو اپنے دفاع کا فطری اور قانونی حق حاصل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں پر خلیجی ممالک کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتیں قومی سلامتی اور خطے کے استحکام کی ضامن ہیں۔ ابنۂ ہرمز میں ٹال ناقابل قبول۔ امریکہ اور خلیجی ممالک نے ابنۂ ہرمز میں بلا رکاوٹ بحری نقل و حرکت کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ وزارتی اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا۔ دیر پاک علاقائی امن کے لیے ایران کے بیلسٹک میزائل، ڈرون اور پراکسی گروپوں سمیت تمام خطرات کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ جی سی سی ممالک نے ایران پر عراق میں پراکسی گروپوں کی حمایت کا الزام لگایا اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ پاکستان اور قطر کے ثالثی کردار کی تعریف۔ متحدہ عرب امارات اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ نے کہا، جنگ بندی اور مفاہمت کی شرائط پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ ریاستوں کی خود مختاری اور ہمسائیگی کے اصولوں کا احترام کیا جائے۔ بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری ناگزیر ہے۔ ابنۂ ہرمز میں محفوظ اور آزاد جہاز رانی یقینی بنائی جائے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے مثبت نتائج کی امید ہے۔ پائیدار امن اور علاقائی استحکام مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ سنجیدہ سفارتکاری اور ذمہ دارانہ مکالمہ بحرانوں کا بہترین حل ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے، 7 افراد شہید۔ صہیونی ریاست نے 7 افراد کو حزب اللہ اراکین قرار دے دیا۔ سیکیورٹی زون کے قریب ہتھیار منتقل کرنے کی کوشش کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے فضا سے پمفلٹ گرا کر عوام کو مختلف علاقے خالی کرنے کا حکم۔ ایران اسرائیل پر حملہ کر کے بڑی غلطی کرے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے، پاسداران انقلاب کے کمانڈر مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ابنۂ ہرمز کی صورتحال یا حملے ہمیں نہیں روک سکتے۔ اسرائیلی فوج اپنا کام مکمل کرے گی۔ وینزویلا میں زلزلوں کے بعد صورتحال بدستور سنگین۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو گئی۔ 4300 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ 50,000 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہونے کا خدشہ ہے۔ کاراکس اور لاگویرا میں تباہی کے مناظر۔ لاگویرا میں 100 سے زائد عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ 70,000 سے زائد مقامی خاندان زلزلے سے شدید متاثر ہوئے۔ کئی ملکوں کی امدادی ٹیمیں وینزویلا پہنچ گئیں۔ یونیسیف کی متاثرہ بچوں کے لیے امداد کی اپیل۔